قرآن مجید کا سورہ نمبر 50 سورہ قاف سورہ قاف کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 50 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 34 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ قاف ہے، اور قاف حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل دوزخ کی صفات کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کا انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی رگ پر انسان کی حیات کا دار و مدار ہے۔ اس تشبیہ سے یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان کا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا اس کی اخروی زندگی کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ آیت نمبر 19 سکرات موت یعنی جان کنی کے بارے میں ہے، اور یہ بہت ہی سخت مرحلہ ہے جب انسان کو ہر طرف سے سختیوں اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایک طرف مرض میں شدت اور آغاز قبض روح کی تکلیف ہوگی، تو دوسری طرف عزیز و قارب سے جدائی، اور تیسری طرف جس مال کو حلال و حرام کو مد نظر رکھے بغیر کمایا وہ دوسروں کی ملکیت میں جانے کا افسوس، اور چوتھی طرف حساب و کتاب کے آغاز کا خوف ہوگا کہ اب مجھ سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ آیت نمبر 21 کے مطابق قیامت کے دن انسان کو 2 فرشتے اپنی تحویل میں لیں گے، ایک اسے عدالت کی طرف لے جائے گا اور دوسرا اس کا نامہ اعمال پیش کرے گا۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ اس پر جان کنی کو آسان کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف قسم ہے با عظمت قرآن کی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سچے رسول ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ لیکن ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا رسول ان کے پاس آیا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ یہ ایک عجیب چیز ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ تو بڑی بعید از عقل بات ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ ہم خوب جانتے ہیں ان اجزاء کو جو زمین کھا کر ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس تو ایک ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ بلکہ دراصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے دین حق کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آیا، بس وہ ایک الجھی ہوئی بات میں مبتلا ہے۔ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے اوپر ہے کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور آراستہ کیا ہے جس میں کوئی رخنہ نہیں ہے۔ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج۔
اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگائیں، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ہر اس بندے کی بصیرت اور یاد دہانی کے لیے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغات اور کاٹے جانے والی کھیتی کا غلہ اگایا، والنخل باسقات لها طلع نضيد، اور کھجور کے بلند و بالا درخت جن میں تہ بتہ خوشے لگتے ہیں، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح مردوں کا زمین سے نکلنا ہوگا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے نوح کی قوم اصحاب رس اور ثمود نے جھٹلایا، وعاد وفرعون وإخوان لوط، نیز عاد، فرعون، لوط کے بھائی، وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، اور ایکا والے اور تبا کی قوم، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، آخر میری وعید کے مستحق ہوئے۔ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، کیا ہم پہلی بار کی پیدائش سے تھک گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اثر نو پیدائش کے بارے میں شبے میں مبتلا ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم وہ وسوسے جانتے ہیں جو اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شے رگے حیات سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جبکہ دو اخذ کرنے والے کرامن کاتبین ایک دائیں جانب بیٹھا ہے اور دوسرا بائیں جانب، اور ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا مگر یہ کہ اس کے پاس نگراں تیار موجود ہوتا ہے۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہی وہ چیز ہے جس سے تو گریز کرتا رہتا تھا۔ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، اور سور پھونکا جائے گا، یہی وعید کا دن ہوگا۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اے غافل، تو اس دن سے غفلت میں رہا تو آج ہم نے تیری آنکھوں سے تیرا پردہ ہٹا دیا، سو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اور اس کا زندگی بھر کا ساتھی کہے گا کہ جو میرے پاس تھا وہ حاضر ہے۔ القيا في جهنم كل كفار عنيد، تم دونوں جہنم میں جھونک دو ہر بڑے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا۔ مناع للخير معتد مريب، جو نیکیوں خیرات سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا اور دوسروں کو شک میں ڈالنے والا تھا۔
الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، جس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی خدا بنا رکھا تھا بس اس کو سخت عذاب میں جھونک دو۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے پروردگار، میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا تھا مگر وہ خود ہی سخت گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد۔ ارشاد ہوگا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو اور میں نے تو تمہیں پہلے عذاب سے ڈرایا تھا۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ وہ دن یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور دور نہیں ہوگی۔ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔ یہ جنت وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور حدود الہی کی بڑی حفاظت کرنے والا ہے۔ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب۔ جو بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈرتا ہے اور ایسے دل کے ساتھ آیا ہے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ حیات ابدی کا دن ہے۔ لهم ما يشاءون فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس تو ان کے لیے اور بھی زیادہ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ۔ اور ہم کفار مکہ سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو قوت و طاقت میں ان سے زیادہ طاقتور تھی۔ وہ مختلف شہروں میں گھومتے پھرتے تھے تو ان کو کوئی جائے پناہ ملی؟ ان فی ذلک لذکرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس میں بڑی عبرت و نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو یا حضور قلب سے کان لگائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور ہم کو تکان نے چھوا تک نہیں۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور سورج کے طلوع و غروب سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود۔ اور رات کے کچھ حصے میں اس کی تسبیح کیجیے اور نمازوں کا سجدہ کرنے کے بعد بھی۔ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب۔ اور غور سے سنو اس دن کا حال جب ایک منادی بہت قریب سے ندا دے گا۔ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج۔ جس دن سب لوگ ایک زوردار آواز کو بالیقین سنیں گے، وہی دن قبروں سے نکلنے کا ہوگا۔
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير یقیناً ہم ہی جلاتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف سب کی بازگشت ہے۔ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير اس دن زمین ان پر پھٹ جائے گی اور وہ تیز تیز برآمد ہوں گے، یہ حشر جمع کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد جو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے سے اسے نصیحت کریں جو میری تحدید سے ڈرے۔